حساب کتاب دینے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہی ضلال مبین ہے، یہی کھلی گمراہی ہے۔ تو جہاں اس منزل کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، انسان کو اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی ترغیب دی جائے، اس کو خوف دلایا جائے، اس کو اطاعت الہی کے راستے پر آنے کی دعوت دی جائے، تو یہ ہدایت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو وہ تمام عقائد، وہ تمام نظریات، وہ تمام تقاریر کہ جو بندے کو اللہ سے دور کرنے والی ہوں یا سرکش بنانے والی ہوں، جو اس کو بے خوف بنانے والی ہوں، تو آپ یقین رکھیں تمام چیزیں قرآن کے خلاف ہیں۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ تو اب میں یہاں عرض کروں آپ کے سامنے کہ یہ صحیح ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، لیکن اور عربی میں بھی جو قرآن دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے زبان، مثال تو ہمارے یہاں بولی ہندوستانی بولی کہیے یا اردو زبان کہیے، آپ ہے زبان، اردو حیدرآباد میں بھی ہے، لیکن کیا دونوں بولیاں ایک ہیں؟ آگے نہیں، بولی میں فرق ہے۔ ابھی آپ مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں لکھنؤ میں بولی بولتے ہیں، آپ غازی پور چلے آئیے، دوسرے بلیا کی طرف چلے آئیے اور دیہات میں چلے آئیے، تو بولی میں فرق ہوتا ہے، انداز میں فرق ہوتا ہے، الفاظ میں فرق ہو جاتا ہے۔ کہنے کو ایک زبان ہے لیکن بولیاں، اس کو انگریزی میں ڈائلیکٹ بولتے ہیں، عربی میں اس کو لہن کہتے ہیں۔ تو جو عربی زبان تو ہے ہی ہے، عربی زبان تو ہے، لیکن عربی زبان کے ساتھ جو اس کی بولی ہے، جو ڈائلیکٹ ہے، جو لہن ہے، وہ قریش کا لہن اس میں قرآن شریف آیا ہے۔ قریش کا لہن یعنی قرشی لہن میں قرآن شریف ہے، ورنہ بولیاں اور فرق بھی ہوتی ہیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے قرآن شریف کی آیتیں پڑھ رہے تھے مکے میں، جو اولین مخاطب ہیں جن کے سامنے رسول اللہ نے جیسے آیتیں آئی ہیں پڑھی ہیں مکے میں، ان کی بولی میں، ان کی لہن میں، ان کی زبان میں قرآن آیا، کیا اثر قبول کیا ان لوگوں نے؟ تو صرف بولی کا جاننا کافی نہیں ہے، ورنہ قرآن یہ کہتا ہے، سورہ بقرہ اٹھا کے آپ دیکھیے کہ اس کو، یہ قرآن جو ہے ان کے لیے ہے کہ جو لوگ ہدایت ان کے لیے جو عربی جانتے ہیں، یہ تو نہیں ہے۔ کہا گیا متقین کے لیے ہدایت ہے، جس میں یہ صفت ہے اس کو اس سے ہدایت ملے گی۔ عربی جاننے کو شرط نہیں قرار دیا اللہ نے، بلکہ اس کے لیے استعمال کیا گیا عربی مبین، روشن عربی۔ اور میں اکثر مثال دوں، ہم لوگوں کے زمانے میں بچپنے میں تو پیتل کی ٹارچیں آتی تھیں، یہ بڑی ڈی کمپنی ہے جیپ۔ اب اس کے بعد زمانہ بڑھا، ایلومینیم کی ٹارچ بھی آتی ہے، ایلومینیم کی باڈی کی، پلاسٹک کی باڈی کی بھی ٹارچ آتی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ تو ٹارچ چاہے ایلومینیم کی ہو، چاہے پلاسٹک کی ہو اور چاہے پیتل کی ہو، روشنی تینوں سے ملتی ہے۔ روشنی جو ہے، یعنی روشنی جو ہے وہ اس پر منحصر نہیں، اس کی باڈی پر ٹارچ کی۔ اب کلام اللہ کا کسی زبان میں تو آنا ہی تھا، جب بندوں کے لیے آیا تو کسی زبان میں آیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس کا ترجمہ ہوگا تو ہمارے لیے بے فائدہ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ اور قرآن شریف کے ترجمے آپ دیکھیے تو چند آیتوں کو چھوڑ کے بہت فرق بھی نہیں ہے، زبان کا ایک اچھے انداز سے کوئی ترجمہ کر دے گا، کچھ تھوڑا اور ثقیل ہوگا۔ تو سورہ ہود کی آیتیں ہیں، 45 سے 47 آیتیں، وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ، کہ نوح نے اپنے رب کا آواز دی، قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، کہ نوح نے اپنے رب کو آواز دی اور کہا، میرے رب بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، یعنی تو نے وعدہ کیا تھا، تو ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس کا جواب آیا، قال یا نوح، تو اللہ نے کہا، نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کہ یہ نیک عمل انجام دینے والا نہیں ہے یہ۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور اس کا کہا بس تم مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو اس کو تم جانتے نہیں ہو۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین،
اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ آپ سوچئے کس وقت کہا گیا ہے کہ جب پوری عمر تبلیغ میں بسر کر چکے ہیں جناب نوح، اور ان کی مدد کے لیے اللہ نے عذاب بھی بھیجا ہے، اور یہ اس کشتی میں سوار ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہماری نگرانی میں چلتی ہے۔ تو نوح بھی جو تھے لڑس گئے، اور ان کہا کہ انی اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کر لوں اس کا میں علم نہیں رکھتا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تیری بخشش نہ ہو اور تیرا رحم نہ ہو تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی نوح لرز گئے، اور اسی وقت اللہ کی مغفرت اور اللہ کے رحمت کے سہارے پر ایک طرح سے معذرت کر لی کہ نہیں میں اس سے سوال نہیں کروں گا تجھ سے۔ تو یہاں دیکھیے آپ کہ نبی کی اولاد ہے مگر ذریت سے خارج ہو گیا۔ تو اب یہ نظریہ جو ہمارے یہاں سید یا غیر سید کا میں نے آپ نے عرض کیا ہے، اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، آپ دیکھیں۔ لیکن ہمارے یہاں عقیدہ بن گیا، کیوں؟ دوسرے اگر مسلمانوں نے اس لعنت کو اپنے میں نہ اپنایا ہوتا تو آج ہندوستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی، لیکن لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں کو عرض نہیں کرنا موقع نہیں ہے، پہلے کہہ چکا ہوں جب مجلس پڑھی تھی سال گزشتہ 40ویں کی مجلس، کہ ایران میں بھی کاسٹ سسٹم تھا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایران میں بھی کاسٹ سسٹم تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ ایران میں 3 قومیں تھیں، ہمارے یہاں 4 ذاتیں ہو گئی ہیں۔ برہمن جو ان کا پروہت کلاس جسے کہیں ہیں، اس کے بعد ایک ان کے چھتری جس کو کہتے ہیں ویریئر کلاس، لڑاکو ان کا حصہ قوم کا، ایک ویش یعنی ٹریڈنگ کمیونٹی ان کی، یہ 3 وہاں بھی تھیں ایران میں، 3 ذاتیں تھیں۔ چوتھی ذات جو دلت والی ہے ایران میں نہیں تھی، دلت کے لحاظ سے جو جیسے یہاں جو تصور ہے چوتھی ذات کا ایران میں نہیں تھا، یہاں یہ چوتھی ذات بھی ہو گئی، ان کو انہوں نے محکوم بنا لیا، جن پر ظلم ڈھایا، اور ایک برسوں سے چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ تو ایران میں دیکھیے آج اسلام پھیلا اکثریت میں ہے، کیونکہ انہوں نے کاسٹ سسٹم سے انکار کر دیا تھا۔ یہی بات کہی تھی ایرانیوں نے کہ بھائی ہم اس کو نہیں مانتے، باقی ساری باتیں مان لیتے ہیں، تو اس سے مسلمان تیار نہیں ہوئے، جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور وہاں اس وقت مسلمانوں کا ملک کہلاتا ہے ایران۔ ہندوستان میں یہاں یہ گڑبڑی ہوئی، بجائے اس کے کہ اس ذات پات کے نظام کی مخالفت کرنے کے مسلمانوں نے اس کو اپنایا اور اس کو بڑھاوا دیا، اونچی ذات والوں کو انہیں اپنے مطلب وزارت میں جگہیں دے دی، جو ویریئر کلاس تھا چھتری تھے ان کو انہیں اپنے فوج میں لگا لیا، اور اس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس برائی کو دور کرنے کے بجائے برائی کو اپنا لیا گیا، اور صرف اسی کو نہیں اپنایا گیا بلکہ خود مسلمانوں میں ذاتیں بن گئیں۔ تو یہ چیز اسلام میں نہیں ہے، لیکن ہے یہ اس وقت یہاں موجود ہے اور لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ میں نے آپ سامنے عرض کیا تھا کہ صرف دفاع نہیں کرتے بلکہ یہاں تک ہے کہ سید اور غیر سید کی تفریق یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے عمامے بھی اسی لحاظ سے کر لیے، لباس بھی اسی حساب سے کر لیا۔ آپ دیکھ کے سمجھ آئیے کہ مولانا جو آ رہے ہیں سید ہیں اور فلاں صاحب جو آ رہے ہیں یہ ہے۔ تو اسلام جس کو مٹانے آیا ہے، مساوات کے خلاف عام ہو رہا ہے۔ میں ایک دفعہ گیا عرض کر دوں فیض آباد میں، تو وہاں بھی ایک خاندان ہے جو نماز وہاں پڑھاتا ہے اس کے لیے، تو اس کے جو جنسان نماز پڑھائی تھی امامت کی تھی، وہ سفید امامہ باندھے تھے، وہ میرے پاس آئے فرض کر کے، کہا دیکھیے میں سید ہوں لیکن میں نے باندھ رکھا ہے سفید امامہ۔ میں کہا صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے رجوع کریں اور اپنے نظریات اور عقائد کو قرآن کی روشنی میں پرکھیں۔ ہمارے یہاں باقاعدہ مشن ہے کہ لوگوں کے سامنے کو قرآن سے دور کرنے کا۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ